الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته النبوة ومعدن الرسالة لا سيما إمامنا المنتظر روحي وأرواح العالمين وله الفداء أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا من کفر فاولئک هم الفاسقون صلوات ببرکت و عظمت ہے قدیم الاحسان خالق مستجمع الجمیع صفاتہ و کمالہ ہے مالک کہ جس قدیم الاحسان نے کائنات عالم میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پر اس کے لامتناہی احسانات نہ ہوں، لیکن پوری کائنات میں یہ انفرادیت ہمیں حاصل ہے کہ ہم پہ اس خالق نے کتنا عظیم احسان کیا ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہر زمانے میں ہمیں اپنی بارگاہ سے حجت خدا دیا ہے۔ یہی فرق ہے لوگوں میں اور ہمارے اندر کہ لوگوں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ یہ اس کا لطف عظیم ہے کہ ان کی محبت کسی اور کے حصے میں آئی ہی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے خلوص قلب سے کسی بھی شخص نے حجت خدا کو پکارا ہے تو سرکار ولی عصر نے دنیا میں اس کی ضرور مدد فرمائی ہے، اس لیے کہ جب سرکار ظہور فرمائیں گے تو کتنے قبلہ لوگ ایسے ہوں گے جو فرمائیں گے کہ یہ تو وہ ہستی ہے جس ہستی نے فلاں مقام پہ بھی میری مدد فرمائی، فلاں پہ بھی میری مدد فرمائی، فلاں پہ بھی میری مدد فرمائی۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ اس خالق کی بارگاہ میں خلوص کی ضرورت ہے، اور یہ کتنا عظیم لطف ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ان ہستیوں کی نگاہ ہمارے اوپر رہتی ہے، اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ آپ کا ہر عمل ہمارے پاس آتا ہے، جمعرات کو ہمارے پاس جب آتا ہے آپ کے اچھے عمل پر ہم آپ کو دعا دیتے ہیں، اور برے عمل سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اصل بات صرف اور صرف
اللہ کی بارگاہ میں بھی اور معصومین کی بارگاہ میں بھی صرف ایک چیز ہے جس کا نام اطاعت ہے۔ ایک لفظ میں اسلام کی بھی تعریف ختم ہو جاتی ہے، محبت اہل بیت کی تعریف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اسلام نام ہے اطاعت کا۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا 1,40,000 صحابہ کی تعداد میں کسی بھی صحابی کو منا اہل البیت کا تمغہ نہیں ملا، صرف ملا ہے تو سلیمان کو ملا ہے۔ وجہ سبب علت کیا ہے؟ میرے معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں سلیمان نے ساری زندگی وہی کیا ہے جو علی نے کہا ہے، اور ساری زندگی وہیں سے رکے ہیں جہاں سے علی نے روکا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ہر عمل پر ہمارے معصوم کی نگاہ ہے، اور وہ خلوص کو دیکھتے ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایک نیشا پور کا واقعہ میں تمہیدی عرض کر دوں کہ ان کی نگاہ میں جتنا آپ کا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا وہ بندہ امام کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ خدا آپ کو زیارات پہ لے جائے، نیشا پور میں 2 معصوم ہستیوں کے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہزادوں کی قبریں ہیں۔ وہاں نیشا پور کا یہ واقعہ ملاقات امام زمان میں درج ہے، کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کیونکہ یہ معصومین علیہ السلام ہمیں آئیڈیل ایسی شخصیات دیتی ہیں کہ ایک شخص وہاں ایک مرجع کے درس میں شامل ہوتا ہے، اور مرجع نے ایک دن درس دیا مجتہد نے کہ جو بھی حق ظاہرہ ادا نہیں کرتا اس کا کوئی عمل ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں پہنچتا۔ اور باقاعدہ کہا کہ اپنی عبادات کو سیدہ کے حق ادا نہ کر کے اس کی بارگاہ تک پہنچنے سے نہ رکاوٹ بنا کرو۔ جب اس جوان نے یہ بات سنی تو اسی دن فیصلہ کر لیا، حالانکہ اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، حتیٰ کہ قبلہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن بات عمل کی ہوتی ہے۔ جیسے اس نے یہ سنا تو تہیہ کر لیا کہ میں آج جا کر گھر والوں سے خمس نکلواؤں گا، میں خود بھی نکالوں گا۔ بڑی مشکل سے منوایا انہوں نے، خمس انہوں نے نکال دیا، خود بھی نکال دیا۔ اب وہ جیسے پہلے روٹین کے تحت جاتا تھا ان شہزادوں کی قبروں پر زیارت کرنے جاتا، کیونکہ قرآن تو پڑھا ہوا نہیں تھا، اسے فاتحہ تک نہیں آتی تھی، تو وہ جاتا ہے، جا کر اس نے غور فرمائیے، میں نے عرض کیا نا کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمارے ہر عمل پر ہمارے امام کی نگاہ ہوتی ہے۔ جیسے اس نے یہ عمل کیا، قبلہ پہلے بھی روٹین کے ساتھ جاتا تھا، زیارات کر کے واپس آ جاتا، لیکن اب یہ عمل اتنا عظیم کر کے جب پہنچا ہے شہزادوں کی قبر پر، زیارت کی مزار پر، اور واپس آنے لگا۔ جیسے واپس آ رہا ہے تو دیکھا ایک حسین و جمیل شخصیت سامنے آ رہی ہے جس کی جبیں سے نور نکل رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آؤ شہزادوں کی قبروں پر فاتحہ تو پڑھ لو۔ کہا مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، فاتحہ تو مجھے آتی نہیں ہے، میں نے زیارت کر لی ہے، میں واپس آ رہا ہوں، آپ فاتحہ پڑھیں۔ اس شخصیت نے وہ کہتا ہے کہ میرے دامن کو پکڑا، بازو کو پکڑا، اور بازو کو پکڑ کر وہاں شہزادوں کی قبروں پہ لائے۔ وہاں سامنے شیڈ تھا نا بنا ہوا، تو کہا اب فاتحہ پڑھو۔ کہا جی مجھے تو آتی نہیں ہے فاتحہ، میں نے بسم اللہ بھی کبھی نہیں پڑھی، صحیح طریقے سے مجھے آتی نہیں ہے، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں صرف زیارت کرتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اس شخصیت نے اشارہ کیا، اس کا اشارہ کرنا تھا کہ اس پورے شیڈ پر بسم اللہ سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک سورہ فاتحہ لکھی جاتی ہے۔
سورہ فاتحہ مکمل لکھی گئی. اب وہ کہتا ہے کہ یہ تحریر تو لکھی گئی ہے لیکن اسے پڑھنا نہیں آتا تھا. اب اس شخصیت نے کہا آپ پڑھو. ادھر اس نے کہنا تھا اس شخصیت نے کہ آپ پڑھو. وہ کہتا ہے میں جو پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، یسر قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اب مجھے بسم اللہ سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک مکمل سورہ فاتحہ آ گئی اور مکمل وہ پڑھ لی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اس وجیح شخص نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب مجھے ہوش آیا تو وہ موجود نہیں تھا. میں نے دیکھا وہ نہیں ہے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، آگے سامنے پیچھے دیکھا تو وہ شخصیت وہاں موجود نہیں تھا. لیکن میں نے جب میں اٹھا ہوں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک اپنے آپ کو حافظ قرآن پایا. میں نے اپنے آپ کو حافظ قرآن پایا. اور یہ قبلہ واقعہ ہے جو بزرگان بیٹھے ہیں جانتے ہیں. علامہ ایت اللہ خوئی سے پہلے جو شخصیت تھی قبلہ مرجع اعظم، تو اس کے زمانے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا قرآن حفظ ہوا کہ یہ جہاں بھی میں جاتا قرآن کا جو حرف ہوتا وہ چمک مارتا میرے سامنے اور مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن کا ہی حرف ہے. اس نے جا کر عراق میں قبلہ کو سنایا قرآن، تو وہ کہتا ہے سارا واقعہ سنایا کہ قبلہ مجھے تو یہ بھی علم ہے کہ سورہ فاتحہ کا درمیانی حرف کون سا ہے، درمیانی حرف کون سا ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ ایاکا جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا درمیانی حرف ہے. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، دو مرتبہ ایاکا آتا ہے لیکن پہلی مرتبہ جب آئے تو یہ ایاکا سورہ فاتحہ کا بالکل آدھا ہے، درمیانی حرف ہے. تو اس مجتہد نے مبارک دی، محسن الحکیم علیہ الرحمہ نے مبارک دے کر کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کو یہ حافظ قرآن امام زمانہ علیہ السلام نے بنا دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہمارے وارث موجود ہیں. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ وہ بندہ یسر قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن یاد رکھو علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، وارث قرآن کی اطاعت کرنے سے آتا ہے. اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا العلم نور یقذف اللہ من یشاء فی قلبہ، علم ایک نور ہے جس کے دل میں خالق چاہے نازل کر دے. پہلے ظرف ہونا ضروری ہے. سلوات مل کر باواز بلند پڑھ لیجیے. قبلہ یہ خالق کا نظام ہے، جب بھی خالق جس زمانے میں بھی حجت خدا کو بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے انتظام کرتا ہے، بعد میں حجت خدا کو بھیجتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. آدم کو اللہ نے بھیجنا تھا، پہلے فرشتوں کو پیدا کیا. میرے ساتھ رہیے. پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، ابراہیم کو بھیجا، پہلے انتظام کیا. میں اور آگے چلوں. جناب موسیٰ کو بھیجنا تھا، حالانکہ فرعون کو لوگوں نے بتا دیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اسی زمانے سے جب اس نے یہ واقعہ سنا اور جب ان کو نجومیوں نے بتایا تو اسی دن سے اس نے بچے قتل کرانے شروع کر دیا. 30,000 بچوں کو ذبح کروایا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے کتنے ہزار بچوں کو؟ 30,000 بچوں کو ذبح کرایا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اللہ نے کہا میں تیرے گھر میں نہ بھیجوں تو مجھے خدا نہ کہنا.
عزت قرآن کی قسم غور فرمائیے گا، ہر گھر میں قبلہ دایا رکھی ہوئی تھی، ہر روز خواتین کو باقاعدہ چیک کیا جاتا تھا کہ کسی کا بچہ تو نہیں پیدا ہونے والا۔ اب بہت توجہ میرے لفظوں پر، جیسے جناب موسیٰ پیدا ہوئے، جناب موسیٰ کی ماں نے، اب قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا، سورہ قصص، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کا دل لرزنے لگا، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن جناب موسیٰ پیدا ہوئے، نہ کوئی ولادت کے آثار ہیں، ولادت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ بی بی نے کیا کیا؟ فوراً ہی اٹھایا اور تنور میں رکھ دیا۔ کہاں رکھا؟ تنور میں رکھا۔ CID والے آئے، پورے گھر کی تلاشی لی، ادھر کنیز آئی قبلہ، اس نے تنور جلا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے ادھر کہ نہیں؟ تنور جلا دیا، آگ بھڑک رہی ہے۔ CID والے آئے ہیں، ہر جگہ سے تلاشی لی، کوئی ولادت کے آثار نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم رسول جیسے ہیں، پہلے موسیٰ جیسا تو بن کے دکھا۔ CID والے چلے گئے، بی بی بہرا کے دیکھتی ہیں اپنے صحن میں تو تنور جل رہا ہے، بہت پریشان ہوئی، میں نے تو موسیٰ کو رکھا تھا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو جناب موسیٰ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں۔ آگ کے انگاروں سے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی بہت آگے میں جانا ہے۔ جناب موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی اور یہ کہا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، جب تجھ پہ کوئی خوف ہو، پریشان ہونا نہیں ہے، ڈرنا نہیں، اس بچے کو اٹھا، ایک صندوق میں رکھ، دریا کے سپرد کر، دریا کے سپرد کر، میں خالق ہو کر تجھے وعدہ کرتا ہوں، اِنَّ رَادُ إِلَيْكَ وَجَّائِلُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ لے رہا ہوں، رسول بنا کے واپس کر دوں گا۔ بھائی بہت توجہ میرے لفظوں پر۔ اب آپ جانتے ہیں کرفیو سمجھو لگا ہوا تھا، 30,000 بچوں کو جو ذبح کروایا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ فرعون نے باقاعدہ اپنے دربار سے اعلان کروایا تھا جو بھی کسی بھی بچے کی خبر دے گا تو اس کو بہت ہی انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب اللہ نے وحی کی، کیا کرنا ہے؟ صندوق بنواؤ، اس میں رکھو، دریا کے سپرد کرو، میں جانوں اور موسیٰ جانے۔ اب جناب موسیٰ کی ماں بڑھئی کے پاس گئی، کہا مجھے ایک صندوق بنا دے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا بنا دیں۔ کہا نہیں، میری شرط یہ ہے کہ جب تک تو بتائے گا نہیں میں اس وقت تک بنا کے نہیں دی۔ جناب موسیٰ کی ماں کو بتانا پڑا، جیسے بتایا، اب بی بی کو تو بتا دیا، کہہ دیا کہ کل آ کے لے لینا۔ اب دل میں بہت خوشی ہوئی کہ فرعون نے اعلان کیا ہوا ہے جو بھی بچے کا خبر دے گا، بچے کی اطلاع دے گا تو کافی انعامات سے اس کو نوازا جائے گا۔ اب وہ بی بی کو تو وعدہ اس نے کیا، لیکن بہت توجہ ذہن میں کیا آئی؟ میں دربار فرعون میں جاتا ہوں اور وہاں سے کافی انعامات وصول کرتا ہوں، یہ سوچ کر نبی کے خلاف سازش کر کے دربار میں پہنچا۔ اتنا بولتا تھا فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جیسے وہاں پہنچا تو اب بولنا شروع نہیں کیا، جیسے راستے میں بولتا گیا میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جیسے دربار میں پہنچا تو وہاں بولنا بند ہو گیا، بول ہی نہیں سکتا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں آیا ہے، ایک شاہی ماحول میں آیا ہے اور وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن دربار والے پوچھنے میں کیسے آئے، کوشش کرتا ہے، بول نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ پوچھا، 2 مرتبہ پوچھا، لیکن جواب نہیں دے رہا۔ اب دربار والوں نے جوتا اٹھایا اور اس سے مارنا شروع کیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کچھ بتا نہیں رہا، اس کو واپس بھیجا، پھر راستے میں واپس آیا تو پھر پریکٹس شروع کی،
کہ اب میں بول سکتا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے ضرور کہ نہیں؟ پھر دوبارہ گیا اور وہاں بولنے کی کوشش کی، وہاں بول نہیں سکتا، پھر جوتے پڑے۔ اللہ نے کہا جتنی دیر تو میرے نبی کے خلاف سازش کرتا رہے گا میں تجھے دربار میں جوتے نہ مرواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ قبلہ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، لیکن جوتے کھا کے واپس آیا، صندوق بنا کے دے دیا۔ بہت جلدی سے میں نے آگے جانا ہے۔ صندوق بنوا دیا، بی بی نے صندوق میں رکھا اور دریا کے سپرد کیا۔ تاریخیں اٹھاؤ دیکھو، جہاں سے دریا کی روانگی تھی نا اس کے الٹ وہ بچے کا یعنی جو صندوق تھا نا الٹ چلا۔ کیوں کہ اس کا جو محل تھا فرعون کا وہ پچھلی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ تھا۔ اب ادھر صندوق کو رکھا وہ الٹا چلنے لگا۔ اب قرآن کہتے ہیں فَأَلْتَقَطَ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں نے اٹھا لیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جناب میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ حجت خدا کو بعد میں بھیجتا ہے، پہلے انتظام کرتا ہے۔ جناب آسیہ نے خود اٹھایا، جناب آسیہ نے اٹھایا، گود میں لے کے بیٹھی ہیں، بہلا رہی ہیں موسیٰ کو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہلا رہی ہیں کہ فرعون آئے۔ فرعون دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ ہے۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے 30,000 بچوں کو ذبح کروایا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے بی بی آسیہ نے کہا لا تقتل، فرعون نے کہا میں اسے قتل کروں گا، یہ تو وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے اتنے بچوں کو ذبح کروایا۔ کہا لا تقتلوا، اسے قتل نہ کر، قرۃ عین لی ولک، یہ تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ لیکن فرعون نے اصرار کیا نہیں میں تو اسے قتل کروں گا، یہ میری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو تھا ہی یہ جو میرے گھر میں آ گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا تیرے گھر میں نہ بھیجوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اب غور فرمائیے، النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، نبی 40 سال کے بعد نہیں بنتا۔ بہت توجہ۔ اب فرعون ہے، فرعون جانتا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، کہا نہیں میں تو امتحان لوں گا۔ یہ وہی موسیٰ ہے ابھی میں نے عرض کیا کہ جو تنور میں آگ کے انگاروں سے کھیل رہا تھا۔ اب فرعون نے سامنے آگ بھی رکھی، میرے سب بولے گا امتحان لے رہا ہے فرعون، سامنے لال بھی رکھا اور آگ بھی رکھی۔ اب دیکھ رہا ہے فرعون کہ یہ کیا کرتا ہے، جانتا تھا نبی ایک دن کا ہو تو نبی ہوتا ہے۔ ادھر جناب موسیٰ نبی ہے، ہاتھ بڑھا لال کی طرف، فوراً خالق نے کہا جبریل جی رب جلیل میرا موسیٰ قتل ہو جائے گا، فوراً جا موسیٰ کے ہاتھ پہ آگ رکھ، موسیٰ کے ہاتھ پہ آگ رکھ اور اس کے منہ میں ڈال دے۔ جناب موسیٰ نے آگ اٹھائی اور منہ میں ڈال دی، ہاتھ بھی جلا زبان بھی جلی۔ پہلے آگ سے کھیل رہا تھا، اب ہاتھ بھی جلا زبان بھی جلی۔ اللہ نے کہا میں اپنی حجت میں کبھی کوئی نقص نہیں دیکھتا، موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ہاتھ کو جد بیضا بناؤں گا، زبان کو کلیم اللہ بناؤں گا۔ کیا عظمت ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کسی میں جرت ہے کوئی کہے کہ جناب آسیہ مومنہ نہیں؟ بولو بھائی، کسی میں جرت ہے کوئی کہے کہ آسیہ مومن نہیں؟ یا مجھے بتاؤ کبھی آسیہ بی بی نے مجمع کو اکٹھا کر کے کلمہ پڑھا ہو؟ نہیں، کیا کیا؟ اللہ کی حجت کو پالا ہے نا بھئی۔ جو موسیٰ کو پالے وہ تو مومنہ ہے، جو سید موسیٰ کو پالے یا اللہ۔
اللہم صلی علی محمد۔ کیا کمال ہے قبلہ۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں، جناب موسیٰ جوان ہوئے اور فرعون نے بہت کوشش کی کہ موسیٰ زندہ نہ رہے، کیونکہ جتنی دیر زندہ رہے گا میری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ اس زمانے کا ایک شخص تھا بہت ہی مقدس، بالم باؤل، 7واں سورہ، سورہ اعراف جا کے دیکھنا، 157 آیت، بہت توجہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ میرے حبیب ان کو بالم باؤل کا واقعہ سناؤ کہ جس کو ہم نے اسم اعظم عطا کیا ہوا تھا، جس کو ہم نے اسم اعظم عطا کیا ہوا تھا، جو بھی بات کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ لوگ اس کے پاس اپنی دعا منگوانے کے لیے آتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا قبلہ کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر ایک پہاڑی پر جا کر دعا مانگتا، اس کی دعا قبول ہوتی، لیکن مقدس بہت زیادہ تھا۔ اب فرعون نے کہا اور تو میرا کوئی حالہ، جو بھی میں نے کوشش کی ہے وہ نہیں ہو سکا اور کوئی حل نہیں نکل رہا۔ فرعون نے اس بالم باؤر کے پاس درباریوں کو بھیجا اور کہا جاؤ بالم باؤر کو کہو کہ بد دعا کرے کہ موسیٰ مر جائے۔ بھائی بہت توجہ یار، موسیٰ مر جائے۔ فرعون کے درباری آئے اور کہا اے بالم باؤر بد دعا کر موسیٰ مر جائے۔ کہا میں حجت خدا کے بارے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات انہوں نے اشرفیوں سے گھر کو بھر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اشرفیوں سے گھر کو بھر دیا۔ دوسرے دن پھر آئے، اب بد دعا کر۔ شیطان آ گیا۔ اب شیطان نے کہا بالم باؤر ایک ہی مرتبہ تو دعا کرنی ہے، ایک ہی مرتبہ تو بد دعا کرنی ہے، ساری زندگی سیر ہو کے کھائے گا۔ اب ہمیں قرآن نے بتایا ہے، قرآن کیوں یہ قصے بیان کرتا ہے؟ تاکہ اپنی زندگی کو سنوارو، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور حق ایک طرف ہو۔ کبھی بھی حجت خدا کے خلاف بات نہ کرنا، ورنہ تمہارا حشر بالم باؤر والا ہوگا۔ اب بہت توجہ، کیا فرمایا؟ شیطان نے مشورہ دیا کہ ایک مرتبہ تو کہنا ہے، کر دو۔ پہلے وہی جو نہیں دعا مانگ رہا تھا نا، قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یہ نہ دیکھو پہلے کتنا لائق ہے، پہلے کتنا عبادت گزار ہے، پہلا کتنا صاحب تقویٰ ہے، اس کا انجام دیکھو، اس کا انجام دیکھو۔ اب قبلہ جیسے آئے تو لالچ پڑا، گھر میں گدھا رکھا ہوا تھا نا، بہت توجہ میرے سامنے بات، اس گدھے پر سوار ہوا۔ کیوں؟ کہ میں نبی کے خلاف جا کر بد دعا کروں۔ خدا گواہ یہ ہماری کتاب نہیں، قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں جا کے دیکھ لینا۔ یہ جیسے سوار ہوا، وہی گدھا جو ہر روز اس کو لے کے جاتا ہے، اب گدھا نہیں چل رہا، گدھا نہیں چل رہا۔ ابلیس نے بہت مارا، گدھا نہیں چلا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ وہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا کہ میں ہوں تو گدھا لیکن نبی کے خلاف نہیں چلنا، نبی کے خلاف نہیں چلنا۔ خدا گواہ ہے، اسی قصص الانبیاء میں ایک جملہ اور لکھا کہ جب بی بی حلیمہ مکے میں آئی اور رسول اعظم کو لے کر جانے لگی تو بی بی کی سواری، وہ بھی انہوں نے گدھا لکھا، وہ لنگڑا تھا، گدھا تھا لیکن تھا لنگڑا۔ جیسے وہ بی بی حلیمہ سرکار دو عالم کو، فخر کائنات کو لے کر سوار ہوئی، وہ گدھا ٹھیک ہو گیا، گدھا ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے آگے چلنے لگا اور بھی کافی دائیں ساتھ تھی، وہ جو آگے جا رہی تھی، جیسے سرکار کی سواری پیچھے سے چلی ہے، آگے والے گدھے نے چلنا چھوڑ دیا، وہیں پہ رک گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی میرے لفظ؟ یعنی گدھوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ نبی کی سواری ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ بھائی نبی کی سواری کے آگے گدھا تو نہیں بڑھتا۔ سمجھو، بہت توجہ، میں بہت جلدی آگے آ رہا ہوں۔
خالق نے اس لیے کہا سید الانبیاء کو یہاں بھیجا. سید الانبیاء کہاں آئے؟ اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں رسول کو بھیجا. ان میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں رسول کو بھیجا. وہ رسول کون ہے؟ نہ من کم میں سے ہے نہ من ہم میں سے ہے، من انفسہم، وہ ان مومنین کا اپنا خون ہے. ان مومنین کا اپنا. اب مجھے ایمان سے بتائیے پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان بنے وہ رسول کے بعد بنے ہیں یا پہلے سے تھے؟ بولو یار جس کو سمجھ آ رہی ہے. بعد میں بنے نا، اعلان رسول نے رسالت کا کیا ہے تو تب. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک حرف بھی بغیر مقصد کے قرآن میں اللہ نازل نہیں کرتا. یہ قرآن ہے، ہماری گفتگو نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اس رسول کو بھیجا. نہ منکم میں سے وہ ہے نہ منہم میں سے، بلکہ کیا ہے؟ من انفسہم، وہ رسول ان کا اپنا خون ہے. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ رسول بعد میں آئے ہیں، مومنین پہلے تھے. مومن یا رسول بعد میں آئے، مومنین کون ہیں؟ آپ کو نہ ملے اور لفظ بھی مومنین کہا ہے، مومن نہیں کہا، مومنین کہا نا. اور کتنے ہوتے ہیں مومنین؟ کم از کم 3 تو ہوتے ہیں نا. عربی میں واحد، عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں. اسنان 2، آگے 3، تو کم از کم مومنین جمع 3 تو ہوں گے نا. تو آپ کی نگاہوں پر جو عداوت علی کا پردہ ہو یہ ہمارا قصور تو نہیں. جناب ختیجہ، جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ابو طالب جو کل ایمان کا بھی باپ ہے. بہت توجہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا. سمجھ آ رہی ہے ضرور کہ نہیں؟ کلمہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آؤ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن میں خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ توبہ، قرآن مقدس کا نامہ سورہ 22ویں آیت میں فرمایا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم ان استحبوا الکفر علی الایمان. خبردار کسی کو بھی دوست نہیں بنانا. ان استحبوا الکفر علی الایمان، جو ایمان کو چھوڑ کر کفر سے محبت کرے. جو ایمان کو چھوڑ کر کفر سے محبت کرے اسے دوست نہیں منانا. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ، خواہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو. مَن تَوَلَّىٰ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے روگردانی کی وہ فاسق بن جائے گا. میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں پھر آگے ارشاد ہوا سورہ مجادلہ میں. کیا فرمایا؟ فرمایا بہت توجہ میرے جملے پر. خالق کہہ رہا ہے خبردار لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. میرے حبیب کبھی بھی آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ اللہ اور رسول کے دشمن کو دوست رکھتا ہو. اللہ اور رسول کے دشمن کو بولو بھائی دوست رکھتا ہو. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناؤہم، اور اس کا بھائی بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جو دشمن خدا ہے یا دشمن رسول ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ان سے دوستی، بھائی بہت توجہ میرے لفظوں پر، ان سے دوستی نہیں کرنی. اور پھر میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ ہود میں ارشاد ہوا، بہت توجہ، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. بہت سخت آیت ہے. آیت نہ ہوتی میں ترجمہ نہ کرتا، لیکن کیونکہ قرآن ہے روایت نہیں ہے، آیت ہے. روایت نہیں
آیت ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. میرے حبیب خبردار ظالم سے مدد نہیں لینی، ظالم سے محبت نہیں کرنی، ظالم سے قرض نہیں لینا، ظالم سے پناہ نہیں لینی. بھئی وہ ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. مشرک سے بڑا ظالم تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کہہ رہا ہے خبردار مشرک سے مدد نہیں لینی. بولو نا میرے ساتھ، مشرک سے مدد نہیں لینی، محبت نہیں کرنی، قرض نہیں لینا، پناہ نہیں لینی. عزت ابو طالب کی قسم، رسول نے مدد مانگی ہے تو ابو طالب سے، قرض لیا ہے تو ابو طالب سے، پناہ لی ہے تو ابو طالب سے، محبت کی ہے تو ابو طالب سے. اب اللہ کہہ رہا ہے خبردار قرض نہیں لینا، محبت نہیں کرنی، پناہ نہیں لینی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر لی تو کیا ہوگا؟ فتمسکم النار. میں نے آیت بھی بتائی ہے، سورہ بھی بتائی ہے، جا کر دیکھ لینا. اگر قرض لیا، اگر پناہ لی، اگر محبت کی تو کیا ہوگا؟ فتمسکم النار. تجھے جہنم میں جانا پڑے گا، تجھے جہنم کی آگ مس کر دے گی. اب یا رسول کو بچاؤ یا مانو کہ ابو طالب کل ایمان کا بھی باپ ہے. عزت ابو طالب کی قسم، 1400 سال سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. جب خالق کہہ رہا ہے کہ مشرک سے مدد نہیں لینی، قرض نہیں لینا، پناہ نہیں لینا، یہ وہی ابو طالب ہے نا کہ جو شعب ابی طالب میں بھی رسول کو اٹھاتے ہیں، علی کو سلاتے ہیں، رسول کو اٹھاتے ہیں، ابو طالب کو، جناب علی کو سلاتے ہیں. کون سا ایسا مقام ہے جس مقام پر ابو طالب نے پناہ نہ لی ہو، رسول نے پناہ نہ لی ہو؟ ہر مقام پر پناہ لی. اب خالق نے آواز دی، ابو طالب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی تجھے میرے حبیب پر احسان کا بدلہ دے نہ دے، میں تو اس کا خالق ہوں، میں تجھے احسان دوں گا. اے ابو طالب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تیرا بیٹا، بہت توجہ، میرا حبیب آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا بیٹا آئے گا میرے گھر میں. تو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. بھائی تو نے، اے ابو طالب، تو نے میرے حبیب کا نکاح زمین پہ پڑھایا ہے، میں تیرے بیٹے کا نکاح اس پہ پڑھاؤں گا. خالق کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں تو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں. خدا کا ہے ہر چیز کے منکر ہو جائیں. اہل سنت نے اس پہ کتابیں بہت بڑی لکھی ہیں، بہت کتاب لکھی. ایمان ابو طالب کے حسین چشتی نے بہت بڑی کتاب لکھی، اور بھی کتابیں لکھی گئی. اس بات پہ تو متفق ہیں کہ نکاح جو ہے سید الانبیاء کا وہ ابو طالب نے پڑھایا ہے. بولو نا ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنی کتابیں ہیں، میں حوالہ دے سکتا ہوں. اب وقت نہیں کہ میں حوالوں دینے میں لگ جاؤں، بہت توجہ. لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور آپ نے اہل سنت کو بھی سنا ہوگا، ہر چیز کا انکار ہوتا ہے، لیکن اس کا انکار آج تک نہیں ہوا کہ سرکار کا نکاح کس نے پڑھایا. بولو بھائی، ابو طالب پڑھایا تو ہے، نکاح میں کیا پڑھا؟ چلو اس بات کو ہم تو بعد میں رکھیں گے، لیکن یاد رکھو یہ نکاح کا جو طریقہ ہے جو آج کل رائج ہے وہ ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے جو ان کا ہے. بولو بھائی ایسے ہے نا، ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے جو ان کا ہے. چلو جو تمہارا طریقہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟
جو نکاح کا تمہارا طریقہ رائج ہے اگر وہ صحیح ہے، اگر وہ طریقہ صحیح ہے، بہت توجہ، ہم سماجی مخلوق ہیں، عرشی مخلوق تو نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے ملا، کیا کہتا ہے نکاح خاں؟ آ کر دولہے کو کہتا ہے، جب نکاح خاں اجازت لے کے آتا ہے تو کہتا ہے پڑھ کلمہ۔ کیا کہتا ہے؟ پڑھ کلمہ۔ اب غور فرمائیے، مجھے ایمان سے بتائیے، اور اگر قبلہ دولہے کو کلمہ نہیں نہ آتا تو وہ کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ پڑھ، ایسے نہیں کہ نہیں، وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ پڑھ۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ اگرچہ اس نکاح کی رائے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، چلو جو آپ کے ہاں نکاح کا طریقہ ہے اس کو تو مانو، اس کو تو مانو۔ آپ کا نکاح کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا نکاح خاں مولانا آ کر دولہے کے کان میں کہتا ہے کلمہ پڑھ، تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ جب ابو طالب نے سید الانبیاء کا نکاح پڑھایا ہوگا تو کہا ہوگا نا کہ محمد پڑھ کلمہ، محمد پڑھ کلمہ۔ بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، محمد کو بھی کلمہ پڑھانے آیا ہے۔ اعتراض کیا کہتے ہیں جی کلمہ نہیں پڑھا۔ میں آپ سے پوچھوں کیا کلمہ پڑھنے والوں کی فہرست آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی فہرست آپ کے ہاتھ میں ہے؟ بہت توجہ میرے اس جملے پر، خدا گواہ ہے، عزت آل محمد کی قسم میں ابھی عرض کرتا ہوں لیکن ان کو لسٹ میں دے دوں۔ سید الانبیاء نے جب اعلان رسالت کیا تو اپنے گھر سے جیسے باہر نکلے ہیں نا، جو حج پہ گئے ہیں خدا ان کے حج قبول کرے، جو نہیں گئے خدا ان کو جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ کوہ ابو قبیس کے ساتھ ہی بالکل سرکار کا ولادت جائے ولادت ہے، یعنی سرکار کا مولد النبی اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ابو زمزم کا کنواں ہے، اور ساتھ ہی کوہ ابو قبیس ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے ہیں اعلان رسالت کے دوسرے دن، جیسے نکلے ہیں گھر سے، بہت توجہ کہ ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے والوں کی فہرست ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم باہر رکھا، دو پہاڑیاں سامنے، ان پہاڑیوں کے درمیان 3 مشرک کھڑے تھے۔ میں بہت توجہ، کتنے مشرک کھڑے ہیں؟ 3 مشرک کھڑے ہیں۔ دیکھا، تینوں نے دیکھ کر کہا، ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ وہی نہیں آ رہا جس نے رسالت کا اعلان کیا؟ دوسرے نے کہا لگتا تو وہی ہے۔ تیسرے نے کہا کچھ پوچھ نہ لیں، کچھ پوچھ نہ لیں۔ جیسے ابھی ان کی باتیں ہو رہی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ گئے۔ بہت توجہ میرے لفظوں پر، خدا کا ہے آپ کی سماعتوں کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جیسے میرے نبی قریب آئے تو ایک شخص نے کہا اے محمد تم نے رسالت کا اعلان کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ کہا کچھ پوچھے بتائے گا؟ کہا جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ بھائی جس کے غلام نے سلونی کا دعویٰ کرنا ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ اس سے پہلے مشرک نے کہا، بہت توجہ، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قریب سے، کیونکہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑے تھے جنگل میں، قریب سے بجو گزرا، بجو جو قبروں کو کھودتا ہے، اور مشرک سے کبھی اچھائی کی توقع نہ رکھنا۔ بجو گزر کے بھاگ رہا تھا کہ اس مشرک نے کہا اے محمد یہ بھاگتا ہوا جانور واپس پلٹ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ بھائی بہت توجہ، یہ بھاگتا ہوا جانور آپ کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھ لے، گواہی دے دے، میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی نے ارادہ کیا، کیونکہ اللہ کے ارادے کا نام ہی تو محمد ہے۔ بھاگتے ہوئے بجو کا اشارہ کیا،
बिज्जू वापस पलटा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए, और ये जुमला कहा कि मैं इंसान नहीं कि नबी के बुलाने पे नहीं आऊंगा। हैदरी नहीं, ऐसे नहीं, कुल्ले ईमान का जिक्र हो रहा है। हैदरी नादे अली का विर्द जो अपना चलन रहे, नादे अली का विर्द जो अपना चलन रहे, आईना दिल हो मुअत्तर बदन रहे, मजलिस में नारा हैदर ऐसा लगाइए दुश्मन भी कांपता शेरे का फन रहे। माशाअल्लाह। पहले ने कहा कि ये भागता हुआ बिज्जू अगर कलमा पढ़ ले तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। तो बिज्जू ने वापस पलटकर रिसालत की गवाही दी, कलमा पढ़ा। फिर दूसरे ने कहा कि ऐ मोहम्मद मैं भी कलमा पढ़ लूंगा, शर्त यह कि जो सामने बाबूल का दरख्त है ना, कीकर का दरख्त, अरब का मशहूर दरख्त है कीकर, वो आधा वहीं रहे और आधा चलते हुए आपकी रिसालत की गवाही देते हुए यहां तक आ जाए। बस मेरे नबी ने इशारा किया, दरख्त ने चलना शुरू किया। इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे कि मेरा नबी और बाकी नबियों में यही फर्क है। बाकी नबी करिया के नबी थे, बस्ती के नबी थे, इलाके के नबी थे, लेकिन मेरा नबी वहां तक नबी है, वहां तक रसूल है, यानी जहां तक वो रब्बुल आलमीन है वहां तक ये रहमत। इंशाअल्लाह तफसीलन अर्ज करेंगे, बहुत तवज्जो। अब दूसरे ने कलमा पढ़ लिया, अब तीसरा कहता है कि ऐ मोहम्मद मैं भी कलमा पढ़ लूंगा, शर्त यह है कि ये जो पत्थर पढ़े ना, ये पत्थर कलमा पढ़े। मेरे नबी ने कहा उठाओ पत्थर, समझ आ रही है? उठाओ पत्थर। मुशरिक के हाथ में पत्थर है, रसूल ने इरादा किया, समझ नहीं आ रही? रसूल ने इरादा किया, पत्थर मुशरिक के हाथ में थे, हर पत्थर से आवाज आई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1400 साल से हम भी तो यही कह रहे हैं कि पत्थरों से कलमा सुन के कलमा पढ़ना और बात है, मोहम्मद की ज़बान से सुन के कलमा पढ़ना। ये कलमा नहीं पढ़ा, शर्म नहीं आती ये लफ्ज कहते हुए? चलो निकाह तो पढ़ा है, अगर निकाह पढ़ा है तो क्या पढ़ा है भाई? आप सुनते तो रहते हैं, तफसील में जाने का तो वक्त नहीं रहा। चलो एक जुमला अर्ज कर दूं, निकाह में खुतबे में क्या पढ़ा जनाब अबू तालिब ने? बहुत तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व ज़रअ इस्माईल। हमद है उस ज़ात की कि जिसने मुझे इब्राहीम की ज़ुर्रियत से बनाया, जिसने मुझे इब्राहीम की। भाई बहुत तवज्जो मेरे जुमले पर। अबू तालिब कह रहे हैं किसका निकाह पढ़ा रहे हैं? बोलो भाई, सैयदुल अंबिया का वो हस्ती बैठे हैं जिनके अलावा कोई कायनात में बड़ा है ही नहीं, और वो सच्चे बैठे हैं जिनको मुशरिकीन ने सादिक भी कहा, अमीन भी कहा। ये अबू तालिब को कहने की जरूरत क्या थी? भाई आपने समझा नहीं मेरे जुमला। निकाह हो रहा है रसूल का, अबू तालिब तारीफ कर रहे हैं अपनी। हाय हाय हाय। भाई कहना तो ये चाहिए था, रसूल की तारीफ करते, अल्लाह की तारीफ तो की है, लेकिन आगे कहते कि हमद है उस ज़ात की जिसने सैयदुल अंबिया को सैयदुल अंबिया बनाया। लेकिन ये जुमला नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। उस ज़ात की हमद है जिसने मुझे इब्राहीम की ज़ुर्रियत बनाया। इब्राहीम की ये जुमला क्यों कहा? वक्त के वली थे अबू तालिब, जो हाल के आईने में देख रहे थे
کہ کچھ بددیانت مجھے کافر کہیں گے. اس وقت میں دیکھ رہے تھے جب قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوا. تو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد ہے اس ذات کی. بولو بھائی. جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت بنایا. اب جو بھی مسلم ہے، جو بھی مسلم ہے، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا تو نماز پڑھنا چھوڑ، یا نماز پڑھنا چھوڑ دے. اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر ذریت ابراہیم پہ درود پڑھتا ہے، محمد و آل محمد پہ. ہمارا تو یہ فرق ہے نا، ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. بھئی تعجب آتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ ابو طالب کو کافر بھی کہہ رہا ہے، اس پہ درود بھی پڑھ رہا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ کاش دنیا مسلمان حسین کو سمجھ جاتی، ابو طالب کو سمجھ جاتی. عزادارو، کربلا میں حر حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ نہ ڈالتا. مولا آپ کے آنسو رومال زہرا میں محفوظ فرمائے. کوفے کی راہوں پہ میرے مولا چل رہی ہیں کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ حر آ کے کہتے ہیں یمنا رسول اللہ، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں. ابن سعد کا مجھے حکم ہے. عزادارو، یہ کہہ کر حسین آگے بڑھنے لگے. حر نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا. امام نے ایک جملہ کہا، ساکلت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ میرے مولا کا کہنا تھا کہ حر ایک مرتبہ رکا، سر سے پاؤں تک کانپنے لگا اور ہاتھ باندھ کے کہتا، مولا اگر کسی اور نے یہ کہا ہوتا تو اس کے لیے بھی میں یہی کہتا، لیکن مولا میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ آپ کی ماں کا نام تو میں بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. قبلہ ماں کا ذکر ہو رہا تھا، دور کھڑے تھے جناب عباس، بھاگ کر آئے ہوئے. کہا مولا کس کی ماں کا ذکر ہو رہا؟ خدا کا ہے جناب عباس نے کہنا تھا، حسین مولا نے عباس مولا کے شانے پہ ہاتھ رکھا. اور نے کہا مولا میں پیاسا ہوں، میرا لشکر بھی پیاسا ہے. خدا گواہ ہے کریم ابن کریم مولا اگر چاہتے تو پورا لشکر پیاس سے مر سکتا تھا، لیکن کہا نہیں عباس، حر کو پانی پلاؤ، حر کے لشکر کو سیراب کرو، حر کے جانوروں کو پانی پلاؤ. جب جانے لگے ہیں جناب عباس فرمایا اکبر میرے قریب آؤ، عباس میرے قریب آؤ، قاسم میرے قریب آؤ. یاد رکھو جب جانوروں کے سامنے پانی رکھنا ہے نا، یہ جانور کی عادت ہے جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پیے نا وہ سیراب نہیں ہوتا. کتنا قریب ہے حسین. عزادارو، یہ کہے کہ جناب عباس نے، جناب قاسم نے اور محمد نے، علی اکبر نے پانی پلانا شروع کیا، پورے لشکر کو پانی پلا دیا. خدا گواہ عزادارو، جب واپس آتے ہیں حسین مجھے پانی پلا دیا. ہاں مولا پانی پلا دیا ہے. کہا کوئی پانی اور بھی باقی ہے؟ کہا مولا بہت پانی ہے. کہا ایسا کرو، یہ جو سامنے فوجی کھڑی ہے نا، انہوں نے لوہے کی زریں پہنی ہوئی ہیں، ان کی لوہے کی زریں گرم ہو چکی ہیں، ان کی زروں پر بھی پانی ڈالو. اللہ اکبر. کتنا کریم ہے حسین. زروں پر بھی پانی ڈالا گیا. عزادر حسین پوچھتے اب بھی پانی باقی ہے؟ کہا مولا بہت پانی ہے. کہا ایسا کرو یہ جو گھوڑے ہیں نا یہ ریت میں چلتے رہی ہیں، گرم علاقہ ہے، ان کے سن گرم ہو چکے ہیں، ان کے سنوں پر بھی پانی ڈال دو. اللہ اکبر. خدا آپ کے آنسو رومال زہرا میں محفوظ رکھے. عزادر جب سیراب ہو گیا ہے نا تو میرے مولا خدا گواہ یہ حر زبان سے تو مخالفت کر رہا تھا،
لیکن دل میں حسین کی مولائیت کا یقین رکھتا تھا۔ عزادارو شب عاشور اور اٹھا اور آ کر ابن سعد سے پوچھتا ہے، اے ابن سعد اتقاتل ابا عبداللہ، کیا حسین سے جنگ کرو گی؟ کہا اے حر، پہلا تیر بھی تم چلائے جاؤ کیونکہ گھیر کے تم لایا ہے۔ خدا کا ہے عزادارو، مولا آپ کے آنسو رومال زہرا محفوظ فرمائے۔ جناب حر نے وہیں تیر کو توڑ کر اس کے منہ پہ دے مارا اور کہا لے اپنی کرنیلی، میں زہرا کے بیٹے کی قدم جا کے چوموں گا، مجھے معاف کر دے گا۔ عزادار یہ کہہ کر آ کے اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، سر سے پاؤں تک کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے کہ غلام نے آ کے پانی پیش کیا۔ پانی کا جام زمین پہ پٹک کے کہتا ہے چلے جاؤ۔ خدا گواہ عزادار حر کا غلام آیا، حر کے بھائی کو کہتا ہے کیا ہو گیا ہے حر کو، اتنا کوفے کا بڑا شاہ سوار لیکن مد مقابل کا اتنا روب ہے کہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا ہے۔ عزادار حر کا بھائی آیا، حر کا غلام آیا، حر کا بیٹا آیا، کہا کیا حالت بنائی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں یہاں نہیں بتاتا، میرے ساتھ وہاں آؤ۔ کہاں آئے؟ کہا حسین کے خیموں کی طرف۔ آگے آگے حر ہے، پیچھے حر کا بھائی ہے، حر کا غلام ہے، حر کا بیٹا ہے۔ عزادارو جیسے خیمے آئی ہیں نا، حر کہتا ہے اے میرے بھائی ذرا حسین مولا کے خیموں کے ساتھ کان لگا کے سنو۔ عزادارو نے کان لگایا تو بچوں کی آواز آ رہی تھی، العطش العطش العطش۔ عزادارو خدا گواہ حر کہتا سن لیا ہے نا، میں نہ گھیر کے لاتا آج حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ بس عزادار حر نے کہا بھیا تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اے میرے بیٹا تم بھی آزاد ہو چلے جاؤ، اے غلام میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ سنو گے عزادار حر کا بیٹا کہتا ہے بابا میری جوانی اس قابل نہیں ہے کہ میں علی اکبر پہ قربان کر سکوں۔ حر کے بھائی نے کہا کیا میری جوانی اس قابل نہیں کہ میں عباس پہ قربان کر سکوں؟ عزادار حر کے غلام نے تو کمال ہی کر دیا، کہا اے میرے مالک، اے میرے مولا، جب تک تم جہنم میں تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں اکیلا جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ عزادارو بس کہا اے میرے بیٹے میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میرے چہرے پر پردہ ڈال دے، یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں حسین کے سامنے جا سکوں۔ بس عزادار ادھر سے حر چلا، حر کا بیٹا چلا، حر کا بھائی چلا، حر کا غلام چلا، ادھر سے رحمت کل امام حسین علیہ السلام نماز صبح کے بعد مصلی عبادت میں بیٹھے تھے نا، جیسے دیکھا کہا اکبر میرے قریب آؤ، قاسم میرے قریب آؤ، حبیب میرے قریب آؤ، وہ دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے استقبال کرنا۔ بس عزادار ادھر سے حر آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام چلا، حر کا بھائی چلا، جیسے آ رہے ہیں ادھر سے حسین اٹھے، اکبر اٹھے، حبیب اٹھے اور محمد اٹھے۔ عزادار حسین فرماتے ہیں اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، عباس تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا، حبیب آپ نے حر کا استقبال کرنا ہے، حسین حر کے غلام کا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس عزادار حر چل رہا ہے، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا بیٹا کیوں اللہ اکبر کہا ہے؟ کہا بابا میں کیا بتاؤں، خود اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ عزادار ایک مرتبہ، حر کے بیٹے نے دو مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا میں کیا بتاؤں، یہ تو عباس بھی ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ عزادار ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ عزادار حر نے پوچھا بتا تو سکھاؤ اور کیا ہوا؟ کہا بابا میں کیا بتاؤں، حسین مظلوم خود آ رہے ہیں۔ عزادار جیسے ہی حر میرے مولا کے قریب پہنچا، اپنے آپ کو میرے مولا کے قدموں پر گرا دیا اور کہا خالی لوٹنے والی ماں زہرا کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ عزادار یہ کہنا تھا
کہ حسین نے سینے سے لگایا اور لگا کر کہا حر بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عزادارو شرافت کی معراج نہیں ہے، حسین نے بھائی کہہ کے سینے سے لگا لیا۔ اور محمد کریم کھڑے تھے نا، بھاگ کے گئے ہیں خیمے میں۔ بی بی زینب نے پوچھا بیٹا یہ پہل مبارک بادیاں کیسی ہیں؟ کہا اماں میں کیا بتاؤں، وہ آیا ہے جس نے مامے کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ کہا تو پھر بتاؤ ماموں نے کیا کیا؟ کہا بھائی کہہ کے سینے سے لگا لیا ہے۔ کہا میرے آنو محمد جلدی واپس چلے جاؤ، اور ایک دائیں رکنا دوسرا بائیں رکنا، اور ماموں کہہ کے حر کو سلام کرنا اور کہنا ماموں ہو ہمارا بھی سلام ہو، ہماری ماں کا بھی سلام ہو۔ بس عزادارو جیسے ہی آنو محمد نے آ کر سلام کیا، کہا ہماری ماں زینب کا سلام ہو۔ حر کی جبین زمین پر لگی اور رو کر کہا ہے حسین کی بہن مظلومہ اتنی غریب ہو گئی ہے کہ نوکر کو بھائی کہہ رہی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ہاتھ باندھ دیے کہ مولا میں اس وقت تک یقین سے مر نہیں سکتا جب تک مجھے علی کی بیٹی معاف نہیں کرے گی۔ مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو زینب کے محمد سے میں نے رونے کی آواز ان کانوں سے سنی تھی۔ عزادارو آگے آگے حسین پیچھے پیچھے حر، آگے آگے حسین پیچھے پیچھے حر۔ جیسے بی بی زینب کا خیمہ آیا ہے، حسین خیمے کے اندر گئے، حر خیمے کے باہر ہوئے۔ کہا بہن زینب حر معافی مانگنے آیا ہے، حر معافی مانگنے آیا ہے۔ کہا زینب بہن بس عزادارو یہ جملہ سننا تھا کہ بی بی زینب نے کہا حر بھیا ہم نے تجھے معاف کیا، حر بھیا میں نے تجھے معاف کیا۔ عزادارو حر نے کہا بی بی میں اس وقت تک مر نہیں سکتا، اطمینان سے نہیں مر سکتا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ بی بی زینب نے کہا حر بھیا میں تجھے اور تو کچھ اس وقت نہیں دے سکتی، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھائی کے لاشے میں بعد میں رہوں گی، تیرے لاشے میں پہلے بیان کروں گی۔ بس عزادارو حر نے ہاتھ باندھ دیے، کہا مولا میرے بیٹے کو سب سے پہلے اجازت دو تاکہ میرا بیٹا آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ عزادارو حسین نے مولا نے اجازت دی۔ حر کا بیٹا میدان میں لینوں کو وصل جہنم کر رہا تھا نا، اس وقت حر کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، لیکن ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا میں زین سے گزر گیا ہوں، میری مدد تو پہنچی ہے۔ عزادارو میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں کوئی جوان بیٹا مر رہا ہو، بوڑھے باپ کو بلائے تو باپ کتنا جلدی پہنچے گا، لیکن عزادارو مکتا لکھتا ہے حر کے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچے، حر کے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں۔ حر کے بیٹے کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا، عزادارو حر جو پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ حسین کے زانوں پر حر کے بیٹے کا سر ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ آپ کا غلام زادہ ہے، مولا آپ کا نوکر ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا اے حر آپ نے نہیں سمجھا میرے نانے کی سنت کو، میرے نانے کی شریعت کو نہیں سمجھا۔ میرے نانے کی شریعت کہتی ہے کہ کبھی کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ میں کہوں مولا یہ جملہ آپ کو اکبر کے لاشے میں کتنا یاد آئے گا، یہ جملہ آپ کو اصغر کے لاشے میں۔ اللہ لعنت اللہ